الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالی جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس درس میں شریک ہیں، اللہ تعالی سب کو امن، چین، سکون، اللہ تبارک و تعالی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ شرح ثلاثۃ الاصول، صفحہ نمبر 40/9 کے آخری آیت سورۃ الاعراف، آیت نمبر 50/4۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 50/4 ہمارے ساتھ تھی۔ اس آیت میں کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں اسی کا ذکر مجھے اور آپ کو سننا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام اپنے درس کا آغاز شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 50/4 ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت میں کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں اسی کا ذکر پہلے ہم کو سننا ہے۔ تو اسی صفحے کے بالکل آخر میں لکھتے ہیں، وَقَوْلُهُ أي من الأدلة على أن الله خلق السماوات والأرض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وجود پر دلالت کرتی ہیں اس کا آسمان و زمین کا پیدا کرنا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، اور اس خالق حقیقی کی مخلوقات کی دلیل اور اس کا یہ فرمان بھی ہے، بے شک تمہارا رب، جیسے شیخ نے کہا وَقَوْلُهُ تَعَالَى، یعنی اللہ تبارک و تعالی خالق حقیقی جو ہے اس کی مخلوقات کی دلیل اس کا یہ فرمان بھی ہے کہ بے شک تمہارا پروردگار اللہ تعالی ہی ہے۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا پروردگار اللہ تعالی ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش بری پر برابر ہوا، مستوی ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلاتا ہے، جس ذات نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے، یہ سب اسی کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی ساری مخلوق ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ اس آیت میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں اسی کا ذکر ہم سنیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جیسے شیخ نے یہاں بیان کیا ہے، جیسے کہتے ہیں اولا ان اللہ تعالی، سب سے پہلے کہتے ہیں اولا ان اللہ تعالی خلق هذه المخلوقات العظیمہ فی 6 ایام۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے ان بڑے بڑے مخلوقات کو 6 دن میں پیدا فرمایا ہے، 6 دن میں۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہتا، لَخَلَقَهَا بِلَحْظَةٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو 1 سیکنڈ
یا اس سے بھی کم مدت میں آسمان و زمین کو پیدا فرما دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دن کیوں اس کے لیے لگائے؟ وَلَكِنَّهُ رَبَطَ الْمُسَبَّبَاتِ بِأَسْبَابِهَا كَمَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے 6 دن میں پیدا کرنے کا مقصد اور حکمت یہ تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کما تقتضیہ حکمتہ. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کمال حکمت ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ ساری مخلوقات کو ظاہری اسباب کے ساتھ باندھا جائے. اس کی ایک مثال میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، قوم نے آگ میں ڈال دیا، اور آگ جس کو اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا. لیکن آگ ٹھنڈی ہوئی، لیکن دیکھنے والوں کے لیے وہ آگ ہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سسٹم ہے وہ نہیں بدلتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اپنے نبی اور ان کے یار غار کو مکے سے اٹھاتے اور ہواؤں کے دوش پر لا کر مدینے میں رکھ دیتے. لیکن اللہ کا جو سسٹم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیاں چارہ کھلانے کا حکم دیا، ابو بکر کو اونٹنیاں تیار ہوئی، رہبر لیا گیا، غار ثور میں رہے، پھر آپ کے لیے توشہ لایا گیا، اور ابو بکر کے خاندان والوں نے توشہ کئی دن توشہ لاتے رہے. یہ سارے اسباب ہیں، ظاہری اسباب ہیں. اللہ کا جو سسٹم ہے وہ اپنے حساب سے چلتا ہے. اب آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا کہ میں یہاں کیا بات انہوں نے کہی. اللہ چاہتا تو 6 دن میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وجود میں آنے والی ساری مخلوقات کو ان کے پیدائش کے ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرے معاملے میں یہ ہوتا ہے. ایک دوسری چیز جو اس میں بتائی گئی ہے انہو، جیسے کہتے ہیں پہلی بات تو ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے، اور دوسری چیز کے بارے میں کہتے ہیں انہو استوى علی العرش ای علی علیہ علوا خاصا به کما یلیق بجلالہ وعظمتہ وہذا عنوان کمال الملک والسلطان. اس آیت میں ایک دوسری بات بتائی گئی کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا. یعنی کیسے مستوی ہوا؟ اللہ کی جو خاص صفت ہے، اس کی شان ہے، اس کی جلال ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی شایان شان ہے، اس کے مطابق اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا. اور عرش پر مستوی ہونا ایک اللہ تعالیٰ کی کمال سلطنت کی نشانی ہے. تو اس میں کوئی تشابہ مشابہت نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں، کیسے برابر ہوا اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عرش پر برابر ہوا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہم نہیں بولیں گے، اس میں کوئی تعویل کریں گے، تحریف، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سہارے کا ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا. کیسے ہوا اس کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. والکیفیت مجہول. اللہ تعالیٰ نے جتنی بات کہی اتنی بات پر ہم ایمان لائیں گے. ایک تیسری چیز جو اس میں بتائی گئی کہ انہو یغشی اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالی دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے. مطلب یہ کہ اس نے رات کو دن کا پردہ بنایا ہے. یعنی رات جب آتی ہے تو دن چھپ جاتا ہے. تو رات ایک موٹے کپڑے کی طرح ہے، جب اسے لٹکایا جاتا ہے تو دن چھپ جاتا ہے، اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے.
اے غطاء لہ فہو کالثوب، جیسے شیخ نے یہاں لکھا ہے کہ وہ ایک کپڑے کی طرح ہے، یعنی رات پوری ایک موٹے کپڑے کی طرح ہے، جب اسے دن کی روشنی کے سامنے لا کر لٹکایا جاتا ہے تو وہ دن کو ڈھک دیتی ہے، اور اس طرح رات چھا جاتی ہے اور دن غائب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یغشی اللیل النہار، اللہ تبارک و تعالی رات کو دن پر ڈھانپ دیتے ہیں۔ تو یہ آیت میں یہ بات ہے، تیسری بات۔ اور ایک چوتھی بات اس آیت میں بتائی گئی، انہو جعل الشمس والقمر والنجوم، اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورج، چاند، جعل الشمس والقمر والنجوم، اور ستارے، ان بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کو اپنے حکم کے انڈر میں کر لیا۔ یہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ہمارا تو کوئی حساب ہی نہیں، ہم تو انسان ہیں، جانور ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور پھر بِأَمْرِ مُذَلِّلَاتٍ بِأَمْرِ، پھر اللہ نے ان کو پیدا کر کے اپنے انڈر میں کر لیا۔ جل سلطانہ یأمرہن بما یشاء لمصلحۃ العباد، اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مصلحت کے خاطر جو حکم چاہے ان کو دیتا ہے۔ سورج سے کہے چمکو تو چمکتا ہے، چاند سے کہو کہ چاندنی دو تو چاند چاندنی دیتی ہے، اور ستارے جو لوگوں کو پہلے زمانے میں راستے بتانے کا ذریعہ بن جاتے تھے اور آسمان کی زینت کا سبب بن جاتے تھے، یہ ساری چیزیں اس سے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز، پانچویں چیز جو بتائی گئی اس میں، خامساً عموم، یعنی یہ پانچویں چیز بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت عمومی ہے۔ عمومی کا مطلب ہے کہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ کی سلطنت چھائی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ اللہ کے انڈر میں ہے، وہ اللہ کے انڈر میں نہیں ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، وہ چیز اللہ کے تابع نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے انڈر میں ہیں، اور ساری مخلوقات اسی کی ملکیت ہے، اور تمام قسم کا آرڈر اللہ کا چلتا ہے، تمام لہ الخلق والامر لا لغیرہ، جیسے یہاں بتایا گیا، شیخ نے لکھا وتمام سلطانہ، ساری چیزیں اللہ کی سلطنت کے انڈر میں ہیں۔ پھر کہا حیث کان لہ الخلق والامر، ساری پیدائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، والامر، سارا قلم رو اللہ کا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، لا لغیرہ، کسی کا اس میں نہیں چلتا۔ یہ ساری اسی آیت سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ ایک چھٹی چیز جو اس میں بتائی گئی ہے، عموم ربوبیتہ للعالمین، یعنی اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ ساری بات کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایسے رکھوں کہ اللہ تعالی مالک بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ معبود بھی ہے، وہ اکیلا خالق ہے، اس کے سوا کوئی مخلوق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ عموم ربوبیتہ للعالمین کلہم۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو اب تک ہم نے اس آیت کی روشنی میں سنی۔ تو اس آیت کے ضمن میں انشاءاللہ ہم کو 6 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ہاں، تو یہ 6 باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ 6 باتیں ساری کی ساری آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ، مختصر ایک بار کہ میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کیوں لگایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پیدا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں، ہو جا کہہ جاتے ہیں تو ہو جاتی ہے۔ تو پھر 6 دن زمین و آسمان کے لیے کیوں لگے، تو اس کا جواب یہاں بتایا گیا۔ اور اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے۔
پھر بتایا گیا کہ رات کو دن کے لیے پردہ بنایا گیا. پھر بتایا گیا کہ سورج چاند بڑے بڑے مخلوقات ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو پیدا کیا، پھر اپنے انڈر میں کر لیا. اور جیسے ان لوگوں کو حکم دیتا ہے، بندوں کی مصلحتیں ہوتی ہیں، ویسے وہ سورج چاند نکلتے رہیں گے. سورج اپنا کام کرتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ وہ مغرب سے نکلے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا. اور پانچویں اور چھٹی چیز بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت عام ہے، کوئی اس میں شراکت دار نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ یہاں تک میرا یہاں سے تمہارا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سلطنت بھی اللہ تعالیٰ کی عام ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عام ہیں. اسی طرح عموم ربوبیتہ للعالمین کلہم. اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں پیج نمبر 50 پر 1 پر. تو یہاں سے ہماری بات شروع ہوتی ہے والرب هو المعبود، والرب هو المعبود. یہ بات ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی. والرب هو المعبود والدلیل. پہلے ہم یہ اصل عبارت جو متن کی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس پر جو نمبر لگے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5، یہ 5 فٹ نوٹ ہیں. انشاءاللہ یہ متن ختم کر کے پھر ہم لوگ اس کا ایک ایک کر کے فٹ نوٹ پڑھتے ہیں، تب ہماری سمجھ میں بات آئے گی. تو پہلی بات کہتے ہیں والرب هو المعبود. رب وہ معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. رب هو المعبود. والدلیل، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل انہوں نے پیش کی. وہ آیت ہے قرآن مجید کی یا ایھا الناس. انشاءاللہ وہ آیت پوری کی پوری ہم لیں گے. اس کے بعد نیچے ہم فٹ نوٹ پڑھتے ہیں. نمبر 1، اس سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو شیخ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کائنات کا رب اللہ تبارک و تعالی، رب کے معنی کائنات، ساری کائنات کا رب. کائنات کا جو رب ہے وہی معبود ہے. کائنات کا جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے. اگر نہیں، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے لوگ جن کو رب مانتے ہیں کیا وہ سب معبود ہیں. نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے. کائنات کا جو حقیقی رب ہے وہی معبود ہے. مطلب یہ کہ وہ اکیلی اللہ کی ذات ہے جو اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی بہت سارے معبودان باطلہ ہیں، بہت سارے ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے. تو کیا وہ سب لوگ رب ہو سکتے ہیں؟ جن جن کی پوجا کی جاتی ہے کیا وہ سب لوگ رب ہو سکتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں. رب تو وہ ہو سکتا ہے جو حقیقی رب ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو یہ پوری آیت دیکھیے. شیخ نے اس آیت کا ذکر کیا. اس آیت کو ایک مرتبہ آپ دیکھ لیجئے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پوری آیت ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، بعد میں صفحے پہ بھی یہی آیت ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تو اس آیت کو انہوں نے دلیل بنایا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کائنات کا پروردگار ہی عبادت کے لائق ہے اور سچا معبود ہے. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو،
اے لوگو اعبدو ربکم، اس پروردگار کی بندگی کرو، اس اللہ کی بندگی کرو، اعبدو ربکم، تمہارے اس اللہ کی بندگی کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگ اور تم سے پہلے گزرے ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو پہلے ہم اس آیت کا یہ پڑھ لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم پوری آیت پڑھ لیں، جیسے ایک مرتبہ پوری آیت اس کے بعد والے پیج نمبر 50 پر 2 میں پڑھ لیتے ہیں۔ کہا کہ عبادت اس لیے کرو تاکہ تم دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ پھر اللہ نے کہا وہی اللہ ہے، وہی ذات تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی اتارا، بارش اتارا، اور پھر اس پانی سے اللہ نے کیا کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق عطا فرمایا، پھل پیدا کیے، پھر اسے رزق بنایا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم یہ ساری باتیں جانتے ہوئے تم اللہ کے مقابل میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اندادا اللہ کے مقابل میں کسی کو شریک ٹھہرانا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حقیقت میں ساری باتیں تم جانتے ہو، جاننے کے باوجود بھی اللہ کے مقابلے میں تم شریک ٹھہراتے ہو، تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 20 پر 1، 20 پر 2۔ چلیے ایک بار ہم اللہ کی توفیق سے اس آیت کے جو فٹ نوٹ ہیں پیج نمبر 50 پر 1 پر پھر ایک بار پڑھتے ہیں۔ وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، نیچے اس آیت کا فٹ نوٹ ہے، یشیر المؤلف رحمہ اللہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ رب حقیقت میں وہی معبود ہوتا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 250 پر 4۔ تو یہاں کہتے ہیں فَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، رب حقیقت میں وہی معبود ہوتا ہے، اے هُوَ الَّذِي، میرے سارے جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں سب کے دل و دماغ میں یہ بات تو پہلے سے ہے کہ رب کسے کہتے ہیں، اور رب جب بھی کہتے ہیں تو آپ کے سمجھ میں 3 باتیں آتی ہیں۔ وہ 3 باتیں ہیں کہ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، 4 اور مدبر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو چلاتا ہے۔ تو یہاں کہا والرب هو المعبود، تو کہا کہ هو الذی، کہا کہ جو بھی حقیقت میں رب ہے، حقیقی رب ہے، وہی حقیقی معبود بھی ہے۔ والذی یعبد لاستحقاقہ للعبادہ، کہتے ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے گی اس لیے کہ حقیقت میں وہ عبادت کا مستحق ہے، سچا معبود ہے۔ آخر میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَلَيْسَ الْمَعْنَى، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اَنَّا، کہ ہر وہ جس کی پوجا کی جائے، عبادت کی جائے، وہ رب ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، رب کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، کیا وہ سارے رب ہیں؟ العیاذ باللہ، بندر ہیں، کتے ہیں، چیل ہیں، کوے ہیں، ہاں جانور ہیں، انسان ہیں، زندے مردے گڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، کیا سب رب ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اب آپ کہیں کہ رب ہے تو عبادت معبود ہے؟ ہرگز نہیں۔ فَالْآلِهَةَ الَّتِي تُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ تمام معبود العیاذ باللہ جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، اور لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، لوگوں نے ان کو رب بنا لیا ہے،
لیست اربابن، حقیقت میں وہ رب نہیں ہو سکتے. رب تو کون ہے؟ جیسے کہا الرب، رب کون ہے؟ والخالق المالک المدبر لجمیع الامور. رب تو حقیقت میں وہ ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے، تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے. اس کے بعد شیخ نے اوپر آپ دیکھیں گے والدلیل، یہاں لکھا کہ فٹ نوٹ نمبر 2 لگا کر لکھا کہ والدلیل، والدلیل یعنی اس بات کی دلیل علی ان الرب هو المستحق للعبادہ، اس بات کی دلیل کہ رب جو ہوتا ہے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے. آپ کے اور میرے دل و دماغ سے یہ بات نکل جانا چاہیے کہ رب تو بہت سارے ہیں، لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں حقیقی رب کی. تو کہا کہ جو حقیقی رب ہے وہ عبادت کا مستحق ہے، اس کی دلیل وہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس کے بعد فٹ نوٹ نمبر 3، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس النداء جو پکارا گیا ہے، موجہ لجمیع الناس، سارے لوگ یعنی سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بلا رہے ہیں، پکار کر آواز دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ یہ دیکھیے، یا ایہا الناس، اے لوگو، یہ جو آواز اللہ تبارک و تعالی لگا رہے ہیں سارے لوگوں کے لیے. النداء موجہ لجمیع الناس من بنی آدم، اور حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. اللہ تعالی آمر ہے جو ان سارے لوگوں کو بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے ان یعبدوہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اسی اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. فلا یجعلوا لہ اندادا، اس کے ساتھ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. حکم دینے والا اللہ ہے، ساری کائنات کے لوگوں کو حکم آ رہا ہے، آدم کی ساری اولاد کو حکم دے رہا ہے. اور اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے وَيُبَيِّنُ أَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَحَقَّ لِلْعِبَادَةِ اسْتَحَقَّ الْعِبَادَةِ لِكَوْنِهِ هُوَ الْخَالِقُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. اور اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ عبادت کا مستحق ہے، اس لیے کہ اللہ خالق بھی ہے، اکیلا خالق ہے، لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اوپر ایک الذی خلقکم، چوتھی چیز جو بتائی گئی خلقکم، کہا ہذہ صفہ کاشفہ تعلل ما سبق ای اعبدوہ، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو. کیوں عبادت کرو؟ لأنہ ربکم الذی خلقکم، اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا. فمن اجل کونہ الرب الخالق کان لزاما علیکم ان تعبدوہ، اس وجہ سے کہ اللہ رب ہے، خالق ہے، تم پر ضروری ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو. تو اسی لیے کہتے ہیں وَلِهَذَا نَقُول، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے اس پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ورنہ اس کے اندر تناقض پیدا ہو جائے گا، یعنی اپوزٹ بات آ جائے گی. تو مطلب شیخ یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ دونوں ضروری ہیں. کل من اقر بربوبیت اللہ ان یعبدہ وحدہ، یعنی توحید الربوبیہ کا آپ اقرار کرتے ہیں تو آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی بھی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اس سلسلے میں بہت سارے ایسے ہیں توحید ربوبیہ کو تو مانتے ہیں، یعنی آپ کسی بھی مشرک سے پوچھ لیں، مشرک کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ مالک ہے،
لیکن اس سے کہیں گے کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت کرو، تو وہ مسجد میں بھی نماز بھی پڑھتا ہے اور درگاہ میں جا کر سجدہ بھی کرتا ہے، دعا کے لیے یہاں بھی ہاتھ اٹھاتا ہے وہاں بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، سجدے یہاں بھی، یہی تو توحید الالوہیہ ان کے پاس ایسی چیز ہے جس میں خلل ہے۔ ہاں، اس کے بعد ایک اور چیز شیخ نے یہاں بتایا ہے، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، پانچویں چیز کہتے ہیں اے من اجل ان تحصلوا علی التقوی، یعنی تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی وقایہ، یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک پردہ ہوتا ہے، والتقوی ہی اتقاد وقایۃ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک پردہ ہے۔ تو تقوی آدمی میں کب آتا ہے؟ میری سارے آواز سننے والوں سے کہوں گا کہ تقوی آتا ہے، جیسے شیخ نے یہاں لکھا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، بِاتِّبَاعِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِیهِ، تقوی چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تقوی اگر چاہتے ہو تو یہ کرنا پڑے گا، بِاتِّبَاعِ، جیسے کہتے ہیں بِاتِّبَاعِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِیهِ، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کو ماننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے آپ کو مجھے روکا ہے اس سے رکنا پڑے گا، تب جا کر میرے اندر اور آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تقوی کیسے آتا ہے؟ بِاتِّبَاعِ أَوَامِرِ، اللہ تعالیٰ کی جتنے احکام ہیں اس پر عمل کرو، وَاجْتِنَابِ نَوَاهِیهِ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچ جاؤ، تو تب تمہارے اور میرے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اور کہتے ہیں یہ کب پیدا ہوگا؟ کب ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچیں گے؟ جب اللہ کا ڈر آپ کے اور میرے اندر ہو، تب جا کر ہم بچ سکیں گے۔ اس کے بعد اسی آیت سے تعلق جڑی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جعل لکم الارض فراشا، یہاں ایک نمبر ہے، والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، سورة البقرہ، دو آیتیں۔ اس میں نمبر ایک پر کہتے ہیں جعلها فراشا ومہادا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، بغیر مشقت کے، تھکاوٹ کے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ زمین پر کیسے کیسے خوبصورت گھر بنتے ہیں، زمین پر جہاں چاہے دیواریں، جہاں چاہے گارڈن، جہاں چاہے اپنی مرضی کی چیزیں بنا لیتے ہیں، ہاں، بغیر تھکاوٹ کے، اور پھر زمین پر آرام سے لیٹ بھی جاتے ہیں، ہاں، اور ایسے جیسے زمین کوئی آدمی اپنے فرش پر لیٹ جاتا ہے، ویسے اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ والسماء بناء اے فوقنا لأن البناء يصير فوق السماء، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان کو چھت بنا دیا، ہمارے اوپر آسمان کو چھت بنا دیا۔ آسمان کے اوپر ساری چیزیں ہیں اور آسمان ہمارے لیے ایک قسم کی چھت ہے، اور یہ چھت اللہ نے جو بنائی ہے بڑی محفوظ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 پر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو زمین والوں کے لیے ایک محفوظ چھت بنا دیا، پھر بھی یہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرنے لگ جاتے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر نمبر 3 پر ایک بات کہی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، انزل من العلو،
یعنی تمہارے اوپر سے بادلوں میں سے ماءً طہورا، اللہ تعالیٰ نے پاک پانی تمہارے لیے اتارا، کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، سورۃ النحل آیت نمبر 10۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکیزہ پانی تمہارے لیے اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا جس پانی سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو، لکم منہ شراب، اور اس سے درخت یعنی کھیتیاں وغیرہ بھی اگاتے ہو، سیراب ہوتی ہیں، وہ بھی سیراب ہوتی ہیں، ومنہ شجر، یعنی اس پانی سے درخت کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، اور پھر اس پانی سے اور کیا کیا ہوتا ہے، فیہ تسیمون، جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو، جانور چراتے ہو۔ اس پانی کا کتنا فائدہ، اللہ نے 3 فائدے بتلائے۔ لکم منہ شراب، اس پانی سے پہلے پیٹ بھر کر تم سیراب ہوتے ہو، ومنہ شجر، اور درخت کھیتیاں لہلہا جاتی ہیں، سیراب ہوتی ہیں، اور پھر تمہارے جانور بھی سیراب ہوتے ہیں، وفیہ تسیمون، سورۃ النحل آیت نمبر 10۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 یعنی فٹ نوٹ نمبر 4 پھر کہا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، رِزْقًا لَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں اے عطاء لکم وفی آیات اخرى، وفی آیات اخرى، اور ایک آیت میں عطاء لکم، اللہ تعالیٰ کا یہ عطا ہے، دین ہے جو اللہ تعالیٰ تم کو دے رہے ہیں بارش کی شکل میں۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا متاعا لکم ولانعامکم، اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت میں بھی کہا، سورۃ النازعات آیت نمبر 30 پر 3، یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تم کو عطا کی ہیں۔ پھر آگے پوری ایک ہی آیت کی روشنی میں ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ قرآن کو ہم اس طرح سوچ کر پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کتنا تدبر، کتنا غور و فکر اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ لَا تَجْعَلُوا لِهَذَا الَّذِي خَلَقَكُمْ، یعنی اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، وَخَلَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے آئے، تمہارے باپ دادا دادی، وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور وہ جس نے تمہارے لیے فرش بنایا، زمین کو اور آسمان کو تمہارے اوپر چھت کی طرح، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے اس نے بارش اتارا، اور اس بارش سے کیا کیا ہوتا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس بارش سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے میوے نکالے۔ کیسے کیسے میوے ہم کھاتے ہیں، تو ایسے معبود کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، رزق کا اتنا اچھا انتظام کیا، ایسے اللہ کے لیے کوئی شریک مد مقابل نہ ٹھہراؤ، کوئی اللہ تعالیٰ کے مد مقابل نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ تعالیٰ پھر جیسے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے جو بت ہیں ان کی عبادت اس انداز میں تم کرنا شروع کر دو جیسے تم اللہ واحد کی عبادت کرتے ہو، کما تعبدون اللہ لا تجعلون له اندادا تعبدونها كما تعبدون اللہ، اللہ کی عبادت جیسے کرنی ہے ویسے تم ان معبودوں کی عبادت کرتے ہو، او تحبونها كما تحبون اللہ، اور تم ان لوگوں سے ویسے محبت کرو جیسے اللہ سے محبت کرتے ہو، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ لَائِقٍ بِكُمْ لَا عَقْلًا وَلَا شَرْعًا، کہتے ہیں یہ تمہارے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے، یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے، نہ تو عقل میں آنے والی بات ہے، نہ تو شریعت کی رو میں جائز ہے۔ کیسی عجیب باتیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو میں سارے بہنوں سے کہوں گا کہ ہم جان توڑ کوشش کریں، بالکل بالکل اس میں اپنی محنت لگا دیں
کہ ہمارے آس پاس اڑوس پڑوس میں جو مشرک ہیں مسلمانوں میں سے یا غیر مسلموں میں سے، ہم ان کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں، اس کو اپنا فریضہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ تو پھر ہم بات کرتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں ایک آخری چیز ہمارے ساتھ ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہتے ہیں تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ، 6 یعنی اس بات کو جانتے ہوئے تمہیں اچھی طرح علم ہے اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا وَأَنَّهُ بِيَدِهِ الْخَلْقِ، اس لیے مقابل نہیں ہو سکتا کہ اسی کی قبضہ قدرت میں ساری مخلوق ہے، ہر قسم کا رزق، ہر قسم کی پلاننگ، تدبیر، سب کی سب اللہ کی ہے۔ ویسے اللہ کی عبادت میں ہم دوسروں کو کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لَهُ شَرِيكًا فِي الْعِبَادَةِ، کسی اور کو اس میں ہرگز شریک نہ کرو۔ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ وَأَنَّهُ بِيَدِهِ الْخَلْقُ وَالرِّزْقُ وَالتَّدْبِيرُ فَلَا تَجْعَلُوا لَهُ شَرِيكًا فِي الْعِبَادَةِ، ایسے اللہ کے مد مقابل میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 50 پر 3 ہمارے ساتھ ہے، جس میں ابن کثیر رحمہ اللہ کی یہ بات بتائی گئی ہے۔ قال ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے تفسیر میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساری چیزیں جس نے پیدا کیا ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان چیزوں کا جو حقیقی پیدا کرنے والا ہے وہی ساری عبادتوں کا صحیح حقدار ہے۔ الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ۔ تو آج صرف ہم ایک فٹ نوٹ پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ باقی باتیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ سب سے پہلی چیز یہاں فٹ نوٹ نمبر 1 میں یہاں بتایا گیا کہ یہ ابن کثیر کون ہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں پڑھے ہوں گے، تفسیر پڑھی ہوگی، اسی کی کچھ باتیں ہم کرتے ہیں۔ هو عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمر، کہتے ہیں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا پورا نام و نسب یہ ہے کہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمر قریشی دمشقی، دمشق کے رہنے والے ہیں۔ اور آپ نے ابن کثیر وہ تفسیر لکھی ہے اور تاریخ بھی آپ نے لکھی ہے، اور ماشاءاللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ جیسے لکھا وصاحب التفسیر والتاریخ من تلامیذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور آپ ابن کثیر رحمہ اللہ کی وفات 770 پر 4 سن ہجری میں ہوئی۔ 700 آج ابھی جو چل رہا ہے 1440 پر 2، آپ مائنس کر لیجئے 770 پر 4۔ تو انشاءاللہ یہاں تک ہم بس کرتے ہیں، اور اگلے درس میں ہمارے ساتھ بات رہے گی انواع العبادہ، یعنی عبادت کی کتنی قسمیں ہیں جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ جیسے کچھ یہاں شیخ نے بیان کیا ہے توحید کو، اس کے سننے کے بعد شرک سے مجھے اور آپ کو نفرت ہونی چاہیے، اور اگر کوئی شرک میں پڑے ہوئے ہیں، بدعقیدگی میں ہیں، تو آپ کے اور میرے اندر ایک طرح کا دکھ، درد محسوس ہونا چاہیے کہ کیسے میں ایک اچھے انداز سے شرک کے دلدل سے اسے نکالوں، شرک کے دلدل سے اسے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ اس کا جذبہ مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، یہی اصل کام کرنے کا ہے۔
یہی اصل کام کرنے کا ہے. ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں جو بھی توحید سے ناواقف ہیں، اللہ اللہ، اگر ان باتوں کو اگر کوئی بھی ایک مرتبہ صدق دل سے پڑھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، سمجھ لیتے ہیں، تو ان کو شرک سے نفرت ہو جائے گی. اس لیے کہ شرک کا انجام جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اگر وہ بغیر توبہ کے مرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.